بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جب میت کو ورثاء اس کو قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثاء میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی منزل قبر ہوتی ہے۔ اب وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے، تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ معزز دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جب قدم چلتے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ روزہ بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسے اسی طرف کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان باتوں سے کہتا ہے، میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہذا اب میں اعمال تولنے کی ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثاء چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانت گائے کی سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، اور ان کے منہ سے بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکتے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر مسافر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔
प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है जिसको तमाम दुनिया के जिन्नों अंश मिलकर उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे उतर कर रख दिया जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बू का। तेरा दीन क्या है? मन दीनों का। तेरा नबी कौन है? अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहाँ वाहदहु ला शरीक। मेरा दीन इस्लाम है। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नजर आता है जिससे जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होती। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाज़ा नजर आता है जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं। क़यामत तक वो उन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी कैसी खुशनसीबी होगी कि वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? वो हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते उसको इस कदर जोर से मारते हैं कि उनकी गरज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर देख कर देखता है, जन्नत के बागो बहार वहाँ उसको नजर आते हैं। फरिश्ता उस नाफरमान से कहता है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर तू दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और